وہ رات بھی آتی ہیں جس کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا ہے۔ اب اگر انسان یہ سوچے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، آئے کہ کتنی 1000 مہینوں کی افضل ہے، ہم اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر جو انسان اس رات کو پا کر اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، گویا کہ اس نے 1000 مہینوں کے اندر عبادت کی، تو اس کا اندازہ لگایا جائے تو یہ 84 سال بنتے۔ ایک رات کی عبادت 84 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور ہم لوگ ایک بات یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شب برات، یہ جو لیلۃ القدر کی جو رات ہے، یہ ہم خاص کرتے ہیں 27 رمضان المبارک کے ساتھ۔ اگر ہم مطالعہ کریں حضور علیہ السلام کی احادیث کا، تو ان احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر کی جو رات ہے، یہ صرف 27 رمضان المبارک کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ 21، 23، 25، 27 اور 29 یعنی ان 5 راتوں کے اندر گھومتی رہتی ہے۔ اب اگر جو انسان ان 5 راتوں میں جا کر اللہ کی عبادت کرتا رہے تو اس نے لیلۃ القدر والی رات کو پا لیا۔ ان 5 راتوں میں سے کسی ایک نہ ایک رات میں تو لیلۃ القدر کی رات لازمی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں لیلۃ القدر والی جو نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کی وجہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ وہ یہ ہے، حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 4 آدمیوں کا حال بیان کیا۔ کہ انہوں نے لگاتار 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی، دین کی اشاعت کے لیے وہ گھروں سے دور رہے۔ تو جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو نے جب یہ سنا اور اللہ کے نبی کے سامنے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، وہ لوگ کتنے خوش قسمت تھے کہ ان کو اتنی لمبی عمریں ملی اور وہ اپنی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے اللہ کی دین کی خدمت کے لیے قربان کر دیا۔ تو ادھر صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام کے سامنے اپنی التجا رکھی، تو فوراً ہی جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر اترے۔ کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر والی رات اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آگے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، خود بتلا دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر والی رات ایک ایسی رات ہے جو انسان اس رات کے اندر عبادت کرے، اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب ہم خود موازنہ کریں
کہ بنی اسرائیل کے لوگ 80 سال انہوں نے اللہ کی دین کے لیے وقف کر دیے، اور اگر ہم اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کر لیں تو ہماری ایک رات کی عبادت جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اور یہ جو لیلۃ القدر کی جو رات ہوتی ہے، اس رات جبرائیل امین علیہ السلام اور دوسرے فرشتے آسمان دنیا سے زمین دنیا پر اترتے ہیں اور پوری زمین پر پھیل جاتے ہیں، اور جب صبح کا وقت ہونے لگتا ہے، طلوع فجر کا وقت ہوتا ہے، تو تمام فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ اب کیا ہوا؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج کی رات اللہ نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا ہے، لیکن صرف 4 انسان ایسے ہیں، 4 انسان ایسے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت نے معاف نہیں کیا۔ وہ 4 انسان کون سے ہیں؟ امید تو یہی ہے کہ ہم مسلمانوں میں وہ 4 انسان نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی ہے تو خدا کے لیے وہ 4 انسانوں کے بارے میں سنیں اور اس کے بعد بیٹھے بیٹھے اللہ سے توبہ کریں۔ شاید اس توبہ کی وجہ سے ہماری یہ رمضان المبارک کی عبادت قبول ہو جائے، نماز تراویح کے اندر کلام پاک کا سننا پڑھنا یہ قبول ہو جائے، ہمارے روزے قبول ہو جائیں، اور ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ہمیں یہ بھی پروانہ مل جائے کہ اللہ ہماری جہنم سے نجات کا بھی اعلان فرما دے اور اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ پہلا انسان شراب پینے والا، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑنے والا۔ رشتہ دار 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں باپ کی طرف سے اور ایک ہوتے ہیں ماں کی طرف سے۔ باپ کی طرف سے چاچا، پھوپھی، ماں کی طرف سے ماموں، خالہ۔ اور یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ صرف انہی رشتہ داروں کے ساتھ اگر تعلقات خراب ہیں، اگر میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں تو ان کو بھی آپس کے تعلقات جوڑنے پڑیں گے۔ اگر بھائی کے ساتھ تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں تو ان دونوں بھائیوں کو بھی اپنے تعلقات ٹھیک کرنے پڑیں گے۔ اور چوتھا آدمی جس کے دل کے اندر کینہ ہے، ایک ہوتا ہے بغض اور ایک ہوتا ہے کینہ۔ بغض کا مطلب ہے کسی سے نفرت کرنا، کینے کے مطلب ہے کہ نفرت بھی ہے اور نفرت کے ساتھ ساتھ اس کو نقصان پہنچانے کی جذبہ بھی ہے۔ یہ 4 انسان ایسے ہیں کہ ان کی لیلۃ القدر والی رات بھی اللہ رب العزت کے ہاں ان کی معافی قابل قبول نہیں ہوتی، نہ ان کی دعائیں قابل قبول ہوتی ہیں، نہ ان کی عبادت قابل قبول ہوتی ہے، نہ ان کا روزہ قابل قبول ہوتا ہے، نہ ان کا مال و دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا قبول ہوتا ہے، نہ ہی ساری رات نوافل پڑھتے رہیں، وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی جب تک یہ 4 انسان اپنے ان گناہوں سے توبہ نہیں کر لیتے۔ ایک رات ایسا ہوا، حضور علیہ السلام نے لیلۃ القدر والی رات میں صدقہ کرنے کی فضیلت بیان کی۔ تو ایک صحابی اپنے گھر میں گئے، اپنے گھر میں مال و دولت کو دیکھا کہ گھر میں مال و دولت نہیں ہے۔ افسوس ہوا کہ اللہ کے نبی نے آج ہمیں اس رات میں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، تو آج میرے پاس مال نہیں ہے تو میں اللہ کے راستے میں مال کیسے خرچ کروں؟ پھر ان کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا، سوچ پیدا ہوئی، ٹھیک ہے میرے پاس مال نہیں ہے، لیکن جنہوں نے میری عزت کو نقصان پہنچایا ہے، جنہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، میں ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر کے اپنی یہی عزت ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا
کہ آج کی رات کس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے؟ تمام صحابہ اکرام خاموش ہیں۔ پھر اعلان فرمایا کہ آج کی رات وہ انسان کون ہے جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے؟ پھر بھی کوئی جواب نہیں دیتا۔ تیسری مرتبہ پھر یہی اعلان فرمایا کہ وہ انسان کون ہے جس نے آج کی رات اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کیا ہے؟ پھر بھی کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر حضور علیہ السلام اس طرح اعلان فرماتے ہیں کہ آج کی رات وہ انسان کون سا ہے جس نے اپنی عزت کو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے؟ تو وہ صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے یہ اپنی عزت کو اللہ کے راستے میں صدقہ کیسے کیا؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، کل جب آپ نے اللہ کے راستے میں لیلۃ القدر والی مبارک رات میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی تو میرے دل کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں، لیکن جب میں گھر میں پہنچتا ہوں دیکھتا ہوں کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے تو پیسے کہاں سے ہوں گے؟ تو میرے دل کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اب جس انسان نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے نقصان پہنچایا، جس نے لوگوں کے سامنے مجھے بدنام کیا، اگر میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دوں اور میں اپنی اسی عزت کو ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں تو ٹھیک ہے، کچھ نہیں تو کچھ نہ کچھ تو مجھے اللہ کی طرف سے اس کا اجر مل جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، اللہ نے تمہاری مغفرت بھی فرما دی ہے اور تمہارے لیے جنت کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ابھی 21 اور 23 کی رات گزری ہے، آج 25 کی رات ہے، پھر 27 کی رات ہے، پھر 29 کی رات ہے۔ اگر ہم اس مبارک رات کے اندر اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کر دیں، اگر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں، اگر کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں، اس کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے انسان، تو نے زمین پر رہ کر میری مخلوق کے ساتھ رحم والا معاملہ کر کے تو نے اس کو معاف کیا تھا، تو میں تو خدا ہوں، میں تو پوری دنیا کو پالنے والا ہوں، میں تو زمین کا بھی مالک ہوں، میں تو آسمان کا بھی مالک ہوں، میں تو آسمان اور زمین کے درمیان جو مخلوقات ہیں میں تو ان کا بھی مالک ہوں، جو زمین کے نیچے مخلوقات ہیں میں ان کا بھی مالک ہوں، میں ساتوں آسمانوں کا بھی مالک ہوں، میں سمندروں کا بھی مالک ہوں۔ جب تو انسان ہو کر میری مخلوق کے ساتھ رحم والا معاملہ کر سکتا ہے تو پھر میں خدا ہو کر میں تو انسانوں سے بھی زیادہ رحم والا معاملہ کر سکتا ہوں۔ تو جا، تو نے میرے ایک ادنا سی مخلوق کے ساتھ یہ رحم والا معاملہ کیا تھا، تو جا آج اس رحم کی وجہ سے میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوا کہ ہم جب اس مبارک رات کے اندر اللہ کی مخلوق کو معاف کریں گے، جس انسان نے ہمیں تکلیف پہنچائی اس کو معاف کریں گے، جس نے ہمیں لوگوں کے سامنے بدنام کیا ہم اس کو معاف کریں گے، تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، یہ عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ دیں گے جن کے لیے اللہ رب العزت جہنم سے نجات دلائیں گے۔ اور تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے مغفرت کا اعلان فرما دیں گے۔ ہم صرف دنیا میں رہ کر ایک انسان کو معاف کر دیں، ہمیں جنت بھی مل جائے، ہمیں جہنم سے چھٹکارا بھی مل جائے اور ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا بڑا اجر ہوگا۔ دوسری بات جو ہمیں ان طاق راتوں کے اندر کرنی چاہیے، ہمیں جتنا ہو سکے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، اگر میں لیلۃ القدر والی رات کو پالوں تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم اس رات کو پالو تو اس رات کے اندر یہ دعا پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف فرما، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔
اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم ان راتوں کے اندر اس چیز کا اہتمام کریں کہ ہم اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کریں. اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما. احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان 3 مرتبہ اللہ رب العزت کے سامنے جنت کا سوال کرتا ہے تو وہ جنت کھڑی ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے التجا کرتی ہے کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ تو اس سے جنت کا سوال کرتا ہے تو اس کو جنت دے کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس میرے بندے نے مجھ سے جنت کا سوال کیا، جاؤ میں نے اس کو جنت دے دی. اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ لیلۃ القدر والی راتوں کے اندر ان طاق راتوں میں ایک دعا کا اہتمام کرنا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. جب ایک انسان 3 مرتبہ اللہ رب العزت کے سامنے یہ دعا پڑھتا ہے تو جہنم کھڑی ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہے، کہتی ہے کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو تو اس کو پناہ دیتا کیوں نہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اچھا میرے بندے نے مجھ سے جہنم سے پناہ مانگی ہے تو ٹھیک ہے جاؤ میں نے اس کو جہنم سے چھٹکارا دے دیا. کوئی چھوٹے چھوٹے سے جملے ہیں، اللہم اجرنا من النار. اگر ہم دل کے اخلاص کے ساتھ ہم اللہ سے جہنم سے پناہ مانگیں تو اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما دیں گے. ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط فہمی کے طور پر مشہور ہے اور ہمارے بعض مسلمان، بلکہ بعض نہیں اکثر مسلمان کو علم نہیں ہوتا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اس پر لوگ اشتہار بھیجتے رہتے ہیں. اگر کوئی عالم ہو تو اسے پتہ چلے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں. جو عام سادہ لوگ بندے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں، بس اشتہار پڑھا اور اس کو آگے دوسرے لوگوں تک بھیج دیا. میں نے آج میرے پاس اشتہار آیا واٹس ایپ پر، وہ کیا ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو ایک سلام کے ساتھ 4 نفل ادا کرے اور اس کو اپنی نمازیں جو قضا ہو چکی ہیں ان کی تعداد کا علم نہیں ہے تو وہ انسان 4 نفل پڑھے گا اور ہر نفل کے اندر سورۃ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے تو اللہ رب العزت اس کی تمام قضا نمازوں کو معاف فرما دے گا. یہ میرے پاس اشتہار آیا ہوا ہے، یہ اس کے اوپر یہ حدیث کا نام دیا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے یہ حدیث بنائی ہوئی ہے، یہ حدیث نہیں ہے. اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر کسی دوسرے انسان کو بھیج دی تو اگر اس انسان نے بھی عمل کر دیا تو وہ بھی گناہ کے اندر مبتلا ہوگا اور جو بھیجنے والا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ گناہ کے اندر مبتلا ہوگا. یہ پہلی چیز ہے. اور دوسری چیز جو اس کے اندر خرابی ہے وہ ہم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ بار بار میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. اے اللہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر انہوں نے اس حدیث کو تیرے نبی کا فرمان سمجھ کر دوسرے لوگوں تک پہنچایا ہے، اے اللہ ان کو علم نہیں تھا ان کو معاف فرما دے. وہ وجہ کیا ہے؟ میں وجہ بتاتا ہوں. یہ نبی کا فرمان نہیں ہے. جس نے نبی کا فرمان سمجھ کر اس کو آگے لوگوں تک پہنچا دیا اس نے نعوذ باللہ اللہ کے نبی پر جھوٹ بولا ہے. اس نے اللہ کے نبی پر جھوٹ بولا ہے. جو انسان اللہ کے نبی پر جھوٹ بولے وہ روز قیامت روز محشر اللہ کے نبی کا سامنا کس منہ سے کرے گا؟ ایک ہے عام گناہ، ایک ہے جھوٹ بولنا، یہ بھی گناہ ہے. رشوت لینا یہ بھی گناہ ہے. نماز نہ پڑھنا یہ بھی گناہ ہے. لوگوں کو تکلیف پہنچانا یہ بھی گناہ ہے. لیکن نبی پر جھوٹ بولنا یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے. وہ انسان، وہ نبی جس کی دعاؤں کی وجہ سے آج ہم دنیا کے اندر بچے ہوئے ہیں،
ہم بنی اسرائیل سے کم ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے. بنی اسرائیل نے نافرمانی کی، ہم ان سے بڑھ کر نافرمانیاں کر رہے ہیں. ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، سود کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لوگوں کے حق غصب کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، لوگوں کے مال و دولت پر ہم اپنا قبضہ جماتے ہیں. یہ تو ہم بنی اسرائیل سے بھی زیادہ نافرمانیاں کر رہے ہیں. اگر ہماری دنیا اور آج ہم یہاں پر بچے ہوئے ہیں تو یہ صرف ہمیں ہمارے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں نے ہمیں بچایا ہوا ہے. اگر ہمارے نبی کی دعائیں نہ ہوتی تو جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو زمین بول پڑتی ہے کہ اے اللہ مجھے اجازت تو دے، میں اس کو اپنے اندر دفن کر لوں. اس کے اندر جرت کیسی ہوئی کہ اس نے تیری نافرمانی کی ہے. آسمان کہتا ہے اے اللہ مجھے اجازت دے میں اس پر پتھر برساؤں. سمندر کہتے ہیں اے اللہ ہمیں اجازت دے ہم اس کو غرق کر دیں. لیکن اللہ کیا کہتے ہیں کہ میں ان کی نافرمانی کو نہیں دیکھتا، میں تو اپنے لاڈلے کی دعاؤں کو دیکھتا ہوں کہ میرے لاڈلے نے ان کی دعائیں کیا مانگی تھیں. تو دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق